بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ آج کی برکت والی بخشش والی رات آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو۔ حضرات، آپ نے سنا ہوگا کئی بیانات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا دار العبرت ہے، یعنی عبرت حاصل کرنے کا ایک گھر ہے، سیکھ حاصل کرنے کا ایک گھر ہے، نصیحت لینے کا ایک گھر ہے دنیا۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ اسے جب تک ٹھوکر نہ لگے اسے ٹھوکر لگنے کا احساس نہیں ہوتا، جب تک اسے گناہ کی سزا نہ ملے اسے ڈر نہیں لگتا۔ اب میرے اور آپ کے یعنی ایمان والے بندے کے سامنے آخرت ہے، اور آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے سامنے جب آئے گی فرسٹ ٹائم ہوگی۔ یعنی اگر کوئی جنت میں جا رہا ہے فرسٹ ٹائم، اگر کوئی دوزخ میں جائے گا فرسٹ ٹائم، اگر کوئی حشر میں پیش ہو رہا ہے فرسٹ ٹائم، اگر کسی کا حساب و کتاب ہو رہا ہے پہلی مرتبہ، کوئی مر رہا ہے پہلی مرتبہ، بار بار مرنا نہیں ہے۔ انسان کی سوچ کیا کہتی ہے؟ جب تک سزا نہ ملے میں سدھر نہیں سکتا، یا سزا کو نہ دیکھوں میں عبرت حاصل کر نہیں سکتا۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن معاملہ آخرت کا جس میں ہمیں پیش کیا جانا ہے، جہاں پر کل ہمارا آنکڑا گناہوں کا یا ثواب کا پیش کیا جانا ہے، نیکیوں کا حساب ہونا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو سوچ کہتی ہے جب تک دیکھا نہیں ہے، جب تک سزا ملی نہیں ہے، جب تک میں نے ہولناکیاں دیکھی نہیں ہے، میں مان کیسے سکتا ہوں؟ ہے نا؟ شیطان ایسے خیالات وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تو وہ ہمیں ٹارگٹ میں لے لیتا ہے، ہمارا ٹارگٹ بنا لیتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندے ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، میری زندگی ان کی اطاعت میں جا کر کے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو وہ ٹارگٹ آپ کا بنا لیتا ہے کہ اس کو چھیڑا کیسے جائے، اس کو نیکیوں سے روکا کیسے جائے، اسے گناہوں میں مبتلا کیا کیسے جائے۔ تو وہ آپ کی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ ورنہ خاص بندے ہوتے نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مال جائے، اولاد جائے، دولت جائے، جو جائے چلا جائے، لیکن وہ اپنے ٹارگٹ میں جو ان کو پارس کرنا ہوتا ہے، جو ان کو جس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، جس مقام میں وہ اس کی دھن میں ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کیا ہوا کیسے ہو جائے گا، ان کا مطلب اس میں نہیں ہوا کرتا، وہ اپنے مقصد کے اندر رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک سمپل سی بات بتاؤں، مسائل ہے نا ہمارے، مسائل فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی محفل کے اندر دیکھیے خاص بندوں کی سوچ اور میری آپ کی سوچ میں فرق کتنا ہے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف،
کئی دنوں سے ایک مسئلے میں ڈیبیٹ چل رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن حضرت نے کہا کہ آج فائنل ہو جائے گا کہ مسئلے کا نرنے کیا ہے، جو ہم جس وشے کے اوپر چرچا ہو رہی ہے وہ آج کلیئر ہو جانا ہے۔ امام ابو یوسف اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے جلدی سے تیاری کر کے کتابیں لے کر کے جلدی سے گھر سے نکلنے لگے۔ ان کی اہلیہ نے کہا رکو، کہا نہیں مجھے بہت جلدی ہے، مسئلے میں کئی دنوں سے بحث چل رہی ہے اور آج اس کا نرنے فائنل ڈے ہے۔ فائنل میچ ہونا تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بزرگان دین، وہ امام ابو یوسف کہتے ہیں مجھے جلدی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا رک جائیے، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو ذرا دفن کر دیجیے۔ کیا کہا میں نے؟ بیٹے کی شادی ہے، نکاح پڑھا دیجیے، یہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ کہا بیٹا انتقال کر چکا ہے، اسے دفنا کر کے جائیے، جنازہ پڑھا کر کے جائے۔ کہا نہیں وہ تم کر لینا، مجھے مسئلہ چاہیے، وہ مسئلہ مجھے حل کرنا ہے۔ جن مسئلوں کی خاطر انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری درست ہو رہی ہیں نمازیں، ان کے لیے ان کی قربانیاں دیکھیں تو وہ ان کی سوچ تھی، ان کی سمجھ تھی، ان کا نظریہ تھا، ان کی تھنکنگ آئیڈیالوجی یہ کہتی تھی کہ دین کی کوئی بات معمولی نہیں ہوا کرتی، اور اسی طرح دین کے ویرودھ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت بڑا زہر ہوا کرتی ہے۔ تو شیطان ٹارگٹ بنائے گا، اب وہ کس انداز سے آپ کے پاس آئے گا؟ حضور پاک نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ بیان فرمایا اس میں آپ نے ایک الرٹ دیا مسلمانوں، ایک سنکیت بتایا کہ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو ہی چکا ہے، اس بات سے تو نا امید ہو ہی چکا ہے کہ اے عرب والو، تمہارے اس کنٹری کے اندر، تمہارے اس شہر کے اندر کوئی اس کی بندگی کرے گا، یہ نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ وہ چیزیں جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہ چیزیں جسے تم معمولی سمجھتے ہو اور اس شیطان کو خوشی ہوتا ہے، اس راستے سے داخل ہوگا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ میں اور آپ جنہیں اہل ایمان، اہل اسلام، مومن، مسلمان بندہ کہا جاتا ہے، اگر انہیں پوچھا جائے بتائیے آپ کے ایمان کا نقصان کہاں ہوتا ہے، وہ باپو پڑھے لو نہ تھی، سمپل سا جواب۔ اور پھر ہم اپنے من سے کہتے ہیں کہ میں چھوٹ گیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں چھوٹ گیا، میرے پاس نالج نہیں ہے تو میں اس کے اندر گناہ کوئی پاپی اپرادھی میں نہیں ہوتا، یہ میں اپنے من سے کہہ رہا ہوتا ہوں۔ گناہ بھئی یہ گناہ ہے، مجھے پتا نہیں تھا، ہم سمجھ رہے کہ میں چھوٹ گیا، گناہ مجھے پتا نہیں تھا تو میں چھوٹ گیا، یہ ہمیں معمولی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہو جاتا ہے گناہ، شریعت بھی کہتی ہے ہاں گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ مومن جسے کہا جاتا ہے اس کی سوچ میں اور بے ایمان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ حضور پاک کی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ بندہ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو پہاڑ کے جیسا سمجھتا ہے، جو گناہ اس سے ہو چکا ہے اسے وہ پہاڑ سمجھتا ہے، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے، اسے خوف کھا رہا ہوتا ہے، ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ گر جائے گا اور میں مر جاؤں۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ ایمان والے بندے کی۔ ایمان والے بندے کی یہ سوچ ہے کہ وہ پہاڑ اس پر گرے گا اور اسے ہلاک و برباد کر دے گا، تو اسے یہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے کہ گناہ ہے، لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، حیران ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہے تو اسے ڈر کھائے جا رہا ہوتا ہے، تو گناہ کے قریب جائے گا، وہ ٹارگٹ لے گا رمضان کا، شب برات کا، شب قدر کا، نہیں وہ ٹارگٹ ہاں لے گا ان راتوں کا، پر اس بات کے لیے کہ میں رب کا قرب حاصل کروں، رب راضی ہے، اس کی رضا کو دیکھنے کی کوشش کروں، رب بندے سے خوش ہو رہا ہے، رب بندے کو کہہ رہا ہے مانگ، اس رب کو میں رب سے مانگوں گا، لیکن کہوں گا مولا تیری رضا مجھے چاہیے،
وہ اس بارگاہ کے اندر یہ کہنے کے لیے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کرے گا مولا میں نے پاپ کیے، گناہوں میں پھنسا رہا، گناہ کرتا رہے گا، اس کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ پاک صاف بن کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ مولا تیری رضا چاہیے، مولا تیری رضا چاہیے، جہنم میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جہنم جو بھی ہے مولا پر اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، جنت بہت بڑی چیز اور بہت اچھی چیز ہے پر میری اس سے کوئی غرض نہیں، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مولا مجھے رضا عطا فرما۔ مومن بندہ اس کی سوچ، حضور پاک کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں اور ایک فاسق و فاجر بندہ، بے ایمان بندہ جو ہوتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے خیال کچھ اس انداز کے ہوتے ہیں، گناہ گویا کہ مکھی اس کی ناک کے اوپر آ کے بیٹھی اور اس نے اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی۔ دو کیٹیگری بیان کی گئی نا، ایک کو انتہائی ڈر ہے کہ گرے گا وہ مر جائے گا، دوسرے کو کوئی خوف نہیں ہے، بس یوں ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی، گویا کہ اسے اڑانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں، ہماری تھنکنگ کہاں شروع ہو رہی ہے، ہمارا حساب کہاں ہو سکتا ہے، ہم کس گروپ کے اندر آ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ ہاں گناہ انتہائی خطرناک بھیانک چیز ہے جو برباد کر دیتا ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم گناہ کے قریب نہ جاتے، بلکہ ہم یہ کوشش کرتے کہ گناہ کسے کہا جاتا ہے، گناہ کے اوپر ہم پوری پی ایچ ڈی کر ڈالتے کہ ہاں گناہ جسے کہا جاتا ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ انسان جو ہمیں کہتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے، اس سے بھی اگر آپ گناہ کا ذکر کریں تو وہ کہے گا حرام تھوڑی چھے، صحیح بات ہے، حرام تو نہ تھی نے، چھے گناہ لو مائن ہوں کہ گناہ ہے سے، پر حرام تو نہ تھی نا، کفر تو میں نتھی کری نہ کنے، یہ آپ نے سنا ہوگا، جسے پہلے علم نہیں تھا گناہ ہے، اسے یہ علم ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، مطلب کیا ہے، جگر اس کا ہے وہ جری ہو چکا ہے، اسے گناہ کرنے پر ہمت مل رہی ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے اور گناہ کا شوق مزید ہو رہا ہے، گناہ کرنے کا من کھائے جا رہا ہے، نیکی کی طرف سے دوری اسے ملتی جا رہی ہے، اسے ڈر نام کی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، اسے کہا جاتا ہے بے باکی، بے خوفی، بولڈ ہو چکا انسان، کیا اس کے ذہن و فکر کے اندر آپ کئی ساری نصیحتیں ڈالیں تو اسے اثر نہیں کرنے والا کہ اسے رب کا ڈر ہی ہے نہیں۔ امام غزالی نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو سعادت مندی نصیب نہیں ہوتی، اس کو نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اور اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ اسے صغیرہ گناہ کرتے کرتے وہ حد پار کر جاتا ہے کہ کبیرہ کرتا ہے، اور کبیرہ کرتے کرتے وہ حدیں پار کرتا ہے کہ وہ کفر کر جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہاں پر ہماری اگنانتا نے اور زور دیا اور ہمیں اور لطف آیا گناہ کرنے کے اندر، تو ہم نے یہ سمجھ لیا یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام کا گناہ ہے، یہ کفر ہے، اس طرح ہم نے بانٹا۔ بزرگان دین کی سوچ یہ کہتی تھی کہ گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم نافرمانی والے کام کریں، ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ ہمیں مومن کہا جاتا ہے، ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم گناہ کے قریب جائیں، کہ گناہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ نافرمانی خدا کی ہو رہی ہے، گناہ جسے بھی کہا جاتا ہے نافرمانی رسول خدا کی ہو رہی ہے، گناہ کے وہ کام ہوا کرتے ہیں، کبھی میں قرآن کے خلاف کبھی حدیث کے خلاف جا رہا ہوتا ہوں، نہ میرے لیے حرام کا مسئلہ ہے نہ میرے لیے کفر کا مسئلہ ہے، میرے لیے بس مسئلہ یہی ہے کہ یہ خدا اور رسول کی نافرمانی ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے، کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں ہے، کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں ہے، شک ہے کہ آپ کر جائیں، جیسے کہ آج مغرب کی نماز کے اندر کتنی صفیں تھی؟ تقریباً 4 صفیں،
وہ سارے کس انتظار میں ہیں آپ بتا دیں؟ وہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، ایسا ہمیں شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا اس میں سے 50% مل جائے۔ لیکن یہ بے باکی، بے خوفی، رب کا خوف اندر سے ہٹ گیا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نماز تو سارے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم نے چھوڑ دی تو کون سا بڑا بات کیا۔ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کام کاج میں لگا ہوا تھا تو کئی سارے چھوڑ رہے ہوتے تو میں نے چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑا۔ اور کئیوں کو تو ایسی دلیلیں بھی مل جاتی، میرے جیسا مولوی مغرب کی نماز میں چائے کی ہوٹل پر مل جائے، باپو نماز نہ پڑھی لیس تو میں نے دلیل بنائی، حاجرت نہیں پڑھتا تو ہوں نہیں پڑھو تو سو موٹو گنو تھے جیسے۔ شریعت اس حساب سے نہیں چلتی ہے۔ آپ اپنے والد گرامی کو گناہ کرتے دیکھیں اور ان کو دلیل بنائیں کہ انہوں نے گناہ کیا تو میں کر رہا ہوں، اس شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ کس نے ان سے بڑے کو دیکھا کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ شریعت نہ کسی اور کو کسی تیسرے چوتھے کو دیکھ کر کے چلتی ہے، شریعت چلتی ہے ہمیشہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے۔ گناہ گناہ ہی ہے، میں کروں تو بھی مجرم ہوں، آپ کرو تو بھی مجرم ہے۔ اپرادھی ہر وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی سزا ہر اس انسان کو بھگتنی ہے جس نے گناہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے موت ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس کا ٹائم پتہ نہیں، ورنہ ہر کسی کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کی سمجھ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جسے یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے اسے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، پتہ تو ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے موت کا ٹائم کون سا ہے۔ جس گھڑی آ گئی اس گھڑی میری کنڈیشن کیا ہونی ہے، جس گھڑی آئے گی وہ میں کس کیفیت میں ہو جاؤں گا۔ ہاں، حضور کی حدیثوں سے، بزرگان دین کے اقوال سے یہ باتیں ثابت ہوئی ہے کہ جو انسان جس حالت میں اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے موت اسی حالت میں اسے پکڑتی ہے، اسی حالت میں پکڑتی ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں مزہ آتا ہے کہ وہ سجدوں میں رہا کرے تو موت اسی میں ملاقات کرتی ہے۔ کسی اس بات میں مزہ آئے کہ میں قرآن کی تلاوتوں میں لگا رہوں تو موت اسی حالت میں آتی ہے کہ وہ رب کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ کئی سارے محدثین کرام ایسے ہیں جو درسگاہ میں حضور پاک کے شبدوں کا فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں، موت اسی حالت میں آ رہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں قربانیاں دینے میں مزہ آتا ہے تو حسین ابن علی قربانی دیتے ہوئے ہی موت سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کئی شرابی جام پیتے پیتے مر جاتے ہیں، کئی زنا کرتے کرتے مر جاتے ہیں، کئی ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن و فکروں میں یہ بات کھٹکتی رہ جاتی ہے، کاش اسے ایک موقع مل جاتا وہ گناہ سے توبہ کر لیتا، اسے سدھرنے کا موقع مل جاتا وہ سدھرنے لگ گیا تھا۔ لیکن یاد رکھ اے بندے خدا، یاد رکھ، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہمیں معمولی سا سمجھ میں آتا ہے، اس کی کوئی ہمیں بہت بڑی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہم اسے کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ بارڈر پار ہوتی ہے اور ہم بڑے گناہوں کے اندر قدم رکھ دیتے ہیں، پھر بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اس کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے اور وہ گناہ بھی ہم پار کر جاتے ہیں، پھر حد یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کفر بھی کر بیٹھتے ہیں۔ نقصان یہاں پر ہے، عادت لگتی دھیرے دھیرے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے، ساری باتیں بھول جانا، آپ اس بات کو یاد رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، تیرا گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے، گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تو نے اپنے بغل میں بیٹھنے والے، تیرے دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتوں سے حیا نہیں کی۔ کیا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب وہ فرشتے چلے جاتے ہیں؟ کیا وہ چھٹی پر ہوتے ہیں؟ کیا وہ کسی جگہ گھومنے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کو حیا آتی ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں،
فرشتوں کو حیا آتی ہے. جب گناہ انتہائی خبیث قسم کا ہو تو ایمان بھی چلا جاتا ہے, ایمان بھی سر نکل جاتا ہے سینے سے. حضور پاک کی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے, چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے, زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے, ایسے ٹائم کے اندر اس کے سینے سے ایمان نکل کر کے چلا جاتا ہے, اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں گناہ کرنے والے, تیرا گناہوں سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تو نے فرشتوں سے حیا نہیں کی, اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تجھے گناہ کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہو نہیں سکتا. مسجد میں آ کر کے کوئی نہیں کہے گا معاذ اللہ میں 2-5 بوتلیں پی جاتا ہوں. کوئی مسجد میں آ کر کے یہ نہیں کہے گا کہ میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالتا ہوں, نہیں. لیکن وہ اپنے ارد گرد کی محفلوں کے اندر, اپنے ساتھیوں یاروں کے اندر جب بیٹھتا ہے تو گناہوں کو شوق سے بیان کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ان سے مل رہا ہوتا ہے تو گناہ کے اندر کے مزے بیان کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو گناہوں کے فائدے بیان کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ان کے درمیان ہوتا ہے تو اس کی چرچا کا وشے یہی ہوتا ہے کہ یہ پاپ اس طرح کیا جاتا ہے اور اس پاپ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے. تو لوگوں سے بھی چھپ سکتا ہے, باپو امام سے بھی چھپ سکتا ہے, بڑے سے بڑے ادھیکاری سے بھی آنکھیں چرا سکتا ہے. گناہ کرتا چلا جا. یہ گناہوں کی ہمتیں بڑھانا, گناہوں پر خوشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ورنہ یہ حالتیں ہماری نہ ہوتی, یہ حالتیں نہ ہوتی, ہم وار تہوار کے بندے بن کر کے نہ رہ جاتے, بلکہ ہمارے لیے تو بہت ہی اہم چیز تھی نماز, جسے کہا جائے نا بات ختم ہو جاتی ہے. رب کا بہت بڑا فریضہ ہے, ہم پر لاگو کر دیا گیا ہے. وہ کام جسے حرام کہا جاتا ہے, سخت ہی گناہ کا کام ہے, ہم اس کے قریب نہ جاتے. پر بات یہ ہوتی نہ کہ ہم اس سے ڈر رہے ہوتے, چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے ڈر رہے ہوتے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں پڑھے, وہ فرمایا کرتے اپنے شاگردوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے, ایک سمے ہمارا تھا, ایک سمے تمہارا ہے. ہمارے سمے کے اندر اور تمہارے سمے کے اندر بہت بڑا ڈیفرنس آ چکا ہے. بولے آج وہ چیزیں جنہیں تم بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو, بہت ہی معمولی سمجھتے ہو, ہم اسے حضور پاک کے زمانے میں ہلاکت کرنے والی چیزیں سمجھا کرتے تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی عام انسان ہوگا؟ بڑے سے بڑا ولی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اتنے بڑے لوگوں سے وہ اس انداز سے بات کر رہے تھے کہ تم آج جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہو وہ بہت ہی ہلاکت والی چیز تھی ہمارے ٹائم کے اندر, لیکن تمہارے ٹائم کے اندر وہ نہیں. آج 1200 سال کے بعد میں اور آپ, 1200-1300 سال کے بعد میں اور آپ ذرا سوچیں اپنے فکر اور خیال کے اندر, اس وقت گناہوں کا سسٹم نہیں, گناہوں کے شیئرنگ کا سسٹم نہیں, گناہ کی پبلسٹی کرنے کا کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا. اس وقت گناہ کو علل اعلان ظاہر نہیں کیا جاتا تھا. ڈر لگتا تھا اسلامی سزائیں لاگو کر دی جائیں گی, کبھی ہاتھ کاٹے جائیں گے, کبھی جان دینی پڑ جائیں گے, بلکہ چھپا چھپا کر لوگ چھپ کر کے انتہائی خفیف طریقے سے گناہ کر رہے ہوتے تھے. وہ ٹائم ایسا تھا. آج میرے اور آپ کے موبائل کے اندر بھی اگر میں چاہوں کہ بالکل اچھی طریقے سے بچ جاؤں, 100% میں گناہوں سے بچنا چاہوں, لیکن موبائل کے اندر ایڈورٹائز کا سسٹم اس انداز کے ہوتا ہے کہ بالکل اوپن چیزیں یوں آ جاتی ہے کہ مسجد کے اندر بھی میں اپنے آپ کو سیف نہیں رکھ سکتا. یہ مسجد کے اندر کی حالت ہے. گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن انتہائی سیکیور سسٹم, سیف سسٹم ہے, بلکہ اس نے تو اس حد تک تباہیاں پھیلا کر کے رکھی ہے کہ میری خود کی بیٹی آدھا ننگا لباس پہن کر کے جائے, مجھے شرم نہیں آتی. آتی ہے؟ نہیں آتی. میری آنکھوں کو وہ منظر گندا نہیں لگتا, خراب اور برا نہیں لگتا, چلتا ہے.
جب تک چلے چلنے دو، پھر چلی جائے تو جانے دو، یہاں تک باتیں آ کر کے پہنچ چکی ہیں، ہوتا ہے معاملہ۔ یہ کب ہوتا ہے سارا بات؟ آج جس دور سمے کے اندر ہم ہیں وہ بہت ہی انتہائی برا، ہولناک، بھیانک سمے ہے، بھیانک ٹائم ہے۔ پہلے کے ٹائم کے اندر بڑے بڑے لوگ کسی کو سمجھانے کی طاقت رکھتے تھے، کہہ سکتے تھے۔ آج میرا باپ مجھے نہیں سمجھا سکتا، مجھے وہ کہہ نہیں سکتا، میرا ڈر اس کے سینے میں موجود ہے۔ میں اسے کہوں گا بیٹا ناراض ہو جائے گا، گھر سے بھاگ جائے گا، کوئی ایسا کام کر ڈالے گا، خودکشی کر ڈالے گا۔ کئی سارے خیالات و خطرات میرے اور آپ کے ذہن و فکر میں آتے ہیں۔ پہلے سوشل سسٹم جو تھا وہ بھی گناہوں سے بچایا کرتا تھا، آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کا سیدھا اور آسان رستہ ہے یہ ہمارے قیمتی فون جو ہمارے بستروں میں بند کمرے کے اندر بھی ہم سے گناہ کروا لیتے ہیں، گناہوں کے راستے سارے ہموار کر دیتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور ہم بالکل بے باک طریقے سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن و فکر کے اندر بات جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ ڈر اصل خدا کا بندے کے اندر آ جائے تو اسے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ اگر اسے شرم رسول پاک کی آنے لگ جائے تو کوئی بھی طریقہ لے لو، انتہائی بھیانک، انتہائی آسان طریقے سے گناہ کرنے کا سسٹم ہو، لیکن اس کے خیالوں کے اندر یاد مصطفیٰ کی ہو، ڈر خدا کا ہو، جب اس کے سینے کے اندر سمایا رہے گا وہ گناہ کی طرف نہیں جائے۔ لیکن وہ تعلیم کون دے؟ وہ سکھائے کون؟ وہ سمجھائے کون؟ لائیں کہاں سے؟ پلائے کون؟ یہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا فریج کا پانی نہیں، بسلری کی بوتل نہیں، 20 روپے دیے خرید کر کے پی لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے زندگیاں چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اس کے لیے خود کو محنت و مشقت میں رکھنا چاہیے۔ یہ 2-5 منٹ کی تقریروں سے یہ کام نہیں بنا کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی کو قیل و قال کے اندر لگانا پڑتا ہے۔ یہ رب کا کلام کہتا کیا ہے، یہ رسول پاک کی حدیث سکھاتی کیا ہے، ان کے اندر رکھا کیا ہے، اسی کے اندر وہ پوری زندگی گزارے تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے اندر سمجھائی جانے والی سٹوری آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، سیریل ساری آپ سمجھ سکتے ہیں، 3-4 گھنٹے کی فلمیں، موویز، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنا مشکل تو ہے، لیکن سمجھنا ضروری بھی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی وار تہوار نہیں ہوتا۔ ہاں کسی دکان کو ہمیں اڈگھاٹن اوپننگ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں کہ اس دن کو کیا جائے گا، لیکن اگنانتا کو دور کرنے کا سمے وہی ہے کہ جب سے آپ کی سوچ جاگی ہے وہیں سے شروع کر دیجیے، تب جا کر کے ہوتا ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑے گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ۔ نماز کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، کفر کے قریب کا گناہ ہے، حرام سے اوپر کا پاپ ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نماز ایک ٹائم کی بھی چھوڑنا، ایک ٹائم کی بھی، ایک سجدہ بھی آپ نے چھوڑا، بہت بڑا پاپ کیا۔ اس کے نیچے آپ آ جائیں تو گناہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا۔ اس بات کے اوپر تو کوئی ایگریمنٹ نہیں، کمپرومائز سسٹم ہے ہی نہیں۔ حضور پاک کے معاملات کے اندر کوئی کمپرومائز سسٹم شریعت نے رکھا ہوا نہیں ہے۔ ساری کائنات حضور پاک کی خاطر بنائی گئی ہے، حضور پاک کی خاطر بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر ہم راستے تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر ہم بچاؤ کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم بہانے بازیوں کو ملا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر کے ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے، ہوتا ہے محسوس؟ کوئی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ کیسے ہوگا؟ چھوٹے گناہ کی ہم بات کر رہے تھے نا، اس بات پر آپ ذرا سوچیں کہ موت آ گئی تو ہوگا کیا؟ جواب کیا دوں گا؟ پیشی میری کس عالم میں ہوگی؟ بھول ہو جائے، گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جائے اس کی توبہ ہوتی ہے۔
جو گناہ ہو جائے بھول سے ہو جائے اس کی توبہ ہوتی ہے، جان بوجھ کے کرنا ہے تو اس کا نقصان کتنا ہوگا، اس کا نقصان آپ ذرا سوچیں۔ اور یہ عام سی بات ہو چکی ہے، اور وہ معاشرے کے اندر بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے اس کا مذاق کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے، اس کو پاگل بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہے، مصیبتوں کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ ایسے بچے کا اگر رشتہ لے کر کے جائیں تو ادھر ادھر سے باتیں کی جاتی ہے کہ وہ تو مولوی بن چکا ہے، اس کے گھر میں جا کر کے تمہیں کیا ملے گا، وہ تو پورا اسلامی روٹ کے اوپر چل رہا ہے، اس کے گھر میں جا کر کے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہیں جینے کا کوئی مزہ نہیں ملے گا۔ زندگی ملی ہے تو اس کے اندر لطف ہونا چاہیے، زندگی ملی ہے تو اس کے اندر پلیزر ہونی چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے، انجوائمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ گناہوں کے اندر ہم خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ہماری بے باکیاں ہیں۔ پھر ہمارے طریقے یہ شب برات جیسی راتیں آئے نا، تو میں جمعہ میں کیا کہہ رہا تھا، ہماری نقلی ادائیں، جعلی ادائیں، ایکٹنگ ہوتی ہے کہ ہم شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمارے ذہن و فکر کے اندر وہی لطف ہوتا ہے کہ فجر میں 2 گھنٹے کا جو آرام ملتا ہے اس سے زیادہ میٹھی نیند کبھی نہیں آتی۔ صحیح ہے نا؟ باقی گناہ کا مجھے نہیں پتا کس انداز سے اس کے اندر لطف آتے ہوں گے، آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر ہمیں مزے آ رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ جو محفل کے اندر ہے نا، آپ یہ پیغام سبق لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد اپنے آپ کو ان گناہوں کی طرف نہیں لے جانا ہے، معمولی سے معمولی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کا پورا پریاس کرنا ہے، اور حرام اور کبیرہ گناہ کے قریب تو قطعاً نہیں جانا ہے۔ وہ کام جو رسول پاک نے کیے ہیں وہ تو انشاءاللہ کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، دنیا کس انداز کی بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے، آخری میرا شبد ہے کہ جو دنیا ہے، جو دنیا جسے کہا جاتا ہے، دولت دنیا کی جسے کہا جاتا ہے، وہ نصیب سے ملتی ہے، مقدر سے ملتی ہے، اور آخرت محنت سے ملتی ہے۔ سرواڑا یہی ہے، محنت ساری آخرت کے لیے کرنی ہے، دنیا مقدر سے ملے، کتنا بھی آپ محنت کر لینا، اپنا شریر پورا پگھلا دیں، پھر بھی دولت اتنی آئے گی جو آپ کے مقدر کی ہے۔ اس کے اگر اندر آپ گم گئے تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملنے والا ہے، آپ فنا ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آخرت محنت سے ملتی ہے، اس کے لیے محنتیں کریں تو جو آپ کے مقدر کی جو لکھی ہوئی ہے وہ ساری آپ کو مل کر کے رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رات 12 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی۔ یہ شب برات کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ قبرستان جائیں اور وہاں پر اپنے عزیز و اقارب سے دعا سلام فاتحہ وغیرہ کر کے آئیں، یہ بھی حضور پاک کے طریقوں میں سے ہے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، غوث الاعظم، غوث الاعظم، غوث الاعظم، امام تو کعبوں کا جلوہ شان خدا
قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، فخر ہندوستاں، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔